سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں، مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں، رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ، رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ، بنا کی تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے، بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے، رہے نہ کوئی کمی کہیں پر، لوٹا دو سب حسن کا خزانہ، رہے نہ کوئی کمی کہیں پر، لوٹا دو سب حسن کا خزانہ، کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں، کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں، زبان کھولے تو آیتیں ہوں، رکیں تو تطہیر کا فسانہ، زبان کھولے تو آیتیں ہوں، رکیں تو تطہیر کا فسانہ، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں ہنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیغام رمضان میں، اور آج کے جو مہمان ہیں ان کا انٹروڈکشن ہم آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ نعت خواں فاطمہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑی ہی خوبصورت اپنی آواز میں اس ٹرانسمیشن کا آج کے دن کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قرآن اسکالر ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب، جو آج 7ویں پارے کی مناسبت سے، 7ویں روزے کی مناسبت سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ولید اقبال صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ڈیفرنٹ ایشوز پر بات کریں گے، کچھ پالیٹکس پر بات ہوگی، اور آج جیسے خواتین کا عالمی دن ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہمیں کون سی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے کھانے سے، تاکہ ہماری جو اسکن ہے وہ بہتر رہے اور گلو کرتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں تو ورکنگ وومن کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے گھروں کو بھی سنبھالنا ہے، اور جیسے وہ اپنی جابز ہیں یا بزنس دیکھ رہی ہیں تو وہ ساری ڈیوٹیز بھی انہیں سر انجام دینی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ سب کو آل وومنس ڈے، اور وومنس ڈے از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم خواتین ہیں تو سب کچھ ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی 52% جو آبادی ہے وہ خاتون پہ مشتمل ہے، تو ہماری جو خاتون ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے کم نہیں ہے، بہت باصلاحیت ہیں۔ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے ابھی ضیاء نور کا، ACCA ٹاپر رہی ہیں، بالکل میڈم نور جہاں اپنے زمانے کی اور اپنے میوزک میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے عرفہ کریم کے نام پہ ٹاور بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کیا ہے۔ تو ایسی انگنت مثالیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ تو خواتین کا جو کردار ہے ہمارے اس معاشرے میں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے، بڑا کلیدی مقام رہا ہے۔ اگر ہم فارمر پرائم منسٹر بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی بات کریں تو بہت بڑا نام، پہلی پرائم منسٹر اسلامک کسی کنٹری کی بننا، یہ بھی ایک اعزاز۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی خاتون ہیں اور بہت بہترین کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں کہ عورت کو ہمیشہ صنف نازک کہا گیا ہے۔ اچھا، نازک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نازک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، یا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر اس طرح کا اورا نہیں ہے۔ نازک از لائک ان کا ایک پرسنالٹی، اورا ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی بیوٹی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس ورڈ کا استعمال کیا گیا۔ ادروائز نازک والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے جب ہم ہنا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال، اور خواتین کے جب حقوق کی بات آتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک شرف کا مقام ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے ہی خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ ہمیں مردوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں کون سے فرائض ادا کرنے ہیں، ہمیں کس طرح سے خواتین کا خیال رکھنا ہے۔ خواتین جو کام پر جا رہی ہیں، جو اپنے جابز پر جا رہی ہیں، بزنس کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے پروٹیکٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ مرد حضرات کو کس طرح سے بنانا ہے، یہ شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے اسلام میں خاتون کا نام لیا تو اس میں بی بی فاطمہ، جناب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور یہ سر فہرست ہے۔ بی بی زینب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ایسے تمام نام جنہوں نے باقی اسلام کی بنیاد رکھی، اسلام کا جو کہتے ہیں پرچم وہ بلند کیا، آج ہم اسی کی عکاسی کریں گے، اس پہ بات کریں گے، اور ہم اپنے پروگرام کا سب سے بڑے رول ماڈل ہمارے لیے یہ جن ہستیوں کے آپ نے نام لیے یقینی طور پر یہی ہے۔ پروگرام کا ہم آغاز تو کر چکے ہیں، جو ہمارا کچن ہے وہاں پر کون سی ریسیپیز تیار ہو رہی ہیں، تو میں ہنا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار پھر سے وہ جائیں تلو کے کچن میں، اور آج ہمیں بتائیں کہ آج ہمارے ناظرین کے ساتھ ہم کون سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ یہ خاتون صرف کچن تک محیط نہیں ہوتی، اب تو مرد حضرات بھی بہت جوش و جلوے کے ساتھ نا کہ کچن میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہیلپر ہیں وہ بھی ایک میل ہیں، اور میل شیفز جو ہیں ون آف دا کہتے ہیں بیسٹ شیفز ان دا ورلڈ ہیں۔ مگر ہمارے جو کچن ہے وہ تلو کچن سے ہماری جو پیاری سی خاتون ہے ثنا، وہ آج ہمیں ریسیپی بتائیں گی۔ السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام۔ ہیپی وومنس ڈے آپ کو۔ آپ کو بھی ہنا۔ اچھا، آپ بتائیں کہ آج کی ریسیپی کون سی ہے؟ آج ہمارا ہے اسٹف چکن۔ اسٹف چکن ہے، جو اس کی فلنگ ہے وہ ہماری ہے مشروم اور ایلاپینوز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے لیے بریسٹ کا پیس، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ آپ نے موٹا نہیں لینا، ٹھیک ہے، پتلا لینا ہے، اور اس کے ہیڈ سے آپ نے اس طرح کر کے ڈیپ کٹ لگانا ہے، اور اس کے اندر ہماری فلنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، فلنگ کی جو ریسیپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم نے لیے ہاف کپ مشروم جس کو ہم نے چاپ کیے، ہم نے ایلاپینو لیے اس کو بھی چاپ کیے، فائن چاپ کرنا ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ہمارا جائے گا کریم، جائے گی 2 ٹیبل سپون کریم ہے، نمک ہے ہمارا، بلیک پیپر ہے، پیپریکا ہے، اس کے ساتھ چیڈر موزریلا چیز بھی ہم نے ایڈ کی ہے۔ اس کی فلنگ بنا کے ہم نے اس کے اندر
स्पून की मदद से या जिस तरह भी आपने इसकी फिलिंग करके इसको कॉटिंग करनी है क्रम्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एग लगा के दोबारा कॉटिंग करके आपने इसको डीप फ्राई करना है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना है, जैसे मैंने कहा कि स्कूप किस तरह करना है, तो आप देख सकते हैं इसके उनका हेड तरीका, मेथड बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उससे फिर वो चिकन ब्रेस्ट जो है टूटेगा नहीं। ऐसा ही है जी। तो इससे पहले किचन में हाँ जी, सबसे पहले सबसे अच्छा जो अमल है वो है लाइफबॉय हैंड वॉश। हाँ, सबसे पहले आपको ये जरूरी करना था, जी। फिर आपको वहां जाना था, लेकिन आप हमें बता रही हैं। और ये हमारा जो किचन है ये स्पॉन्सर किया है लाइफबॉय और तलू ने। हाँ जी, क्योंकि सफाई निफ से मान है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुद भी सेफ रहें और अपने बच्चों को भी सेफ रखें लाइफबॉय के साथ। सना, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप इस वक्त आप बैक्टीरियल फ्री हो गई हैं और आप किचन में आराम से काम कर सकती हैं और बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे किचन का है। जी, इसके साथ जो मैंने स्टफ चिकन के साथ जो मेरी सॉस है वो एलापिनो सॉस है, जिसमें हमारी मायोनेस है, ठीक है। उसके साथ हमने फाइन एलापिनो दिए, सॉल्ट है, पेप्रिका है और हमारा वो जो है सोया सॉस, चिली सॉस है। इसको हमने आपने सॉस बनाई है साथ, ठीक है, दैट्स फाइन। सॉस की भी रेसिपी आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब स्टफ चिकन आप तैयार करें जी। और मैं बिल्कुल ये हेल्पर से भी थोड़ी देखूंगी, जो हमारे मेल, अच्छा ये हमारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कलनरी स्कूल ऑफ आर्ट्स के तालिब इल्म है। क्या नाम है सर आपका? राहत हुसैन। राहत हुसैन। राहत हुसैन, पहले सबसे पहले बताएं कि डिग्री में क्या सीख रहे हैं? बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अच्छा। पेस्ट्री से लेके कटिंग, जो बुचरी, हर चीज़ हम सीख रहे हैं। उस वक्त में लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, ये नहीं होता कि किचन में मैं काम क्या करूं या खाना मैं कैसे बनाऊं? खाना तो हमेशा अम्मी बनाती थी, या आपको कोई चीज़ डिफरेंट नहीं लगती कि आपको शौक था? शौक था, अब 8 सेमेस्टर हो गए, खुद पे आगे घर में भी करना पड़ता है। घर में करना पड़ता है? करना पड़ता है। अच्छा, तो अब अम्मी की मदद करते हैं आप? बिल्कुल। हाँ, तो अनवार देख सकते हैं आपके हमारे किचन से आपने देखा है कि इसमें मर्द और कहते हैं ना खवातीन दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है वुमेन्स डे के हवाले से। बिल्कुल ऐसी, और जिस तरह से अब किचन में आपने भी बात की है कि जो मर्द हजरात हैं जो उनके हाथ का टेस्ट है, हम होटल्स में भी देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी देखते हैं कि कितना ज़्यादा उनके हाथ में जो टेस्ट है। अच्छा, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। सर, आपका कभी कोई किचन का एक्सपीरियंस रहा हो, कभी कुछ शौक हो कुकिंग का, कभी आपने की हो? जी, आपने मेरी फील्ड तो बता दी है। बिल्कुल ऐसी नहीं, फील्ड तो बहुत डिफरेंट है। मैं उस फील्ड से शुरू करता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि आपका मौजूद है ख़वातीन का दिन है, मैं खालिक पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मशहूर एक फरमान है कि दुनिया दो अजीम क़ुव्वतों से वाकिफ़ है, एक कलम की क़ुव्वत और दूसरी तलवार की क़ुव्वत। लेकिन वो फरमाते हैं कि एक तीसरी क़ुव्वत है जो इन दोनों क़ुव्वतों से अजीम तर है, और वो है हमारी ख़वातीन की क़ुव्वत। और उसमें हमारी तारीख़, हमारी सियासी तारीख़ जो हमको एक अवलीन मिसाल देती है, वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की है, जिन्होंने अपने बड़े भाई के साथ शाना बशाना जिद्दोजहद आज़ादी में स्ट्रगल की और हमको पाकिस्तान जो है वो मिला और आप समझ लें कि एक तोहफ़ा था। तोहफ़ा है, बिल्कुल। और फिर जो स्ट्रगल रही मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, हमारी ये शर्मनाक तारीख़ भी है कि उनको गद्दार और फॉरेन एजेंट भी कहा गया। उन्होंने डिक्टेटरशिप का सामना किया, मुकाबला किया, और जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद उस डिक्टेटरशिप का जवाल जो है वो शुरू हो गया। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आपने जिक्र किया, पहली वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म मुस्लिम किसी भी कंट्री की। उनको भी इन्हीं किस्म की इल्ज़ामात को जो है सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी स्ट्रगल भी जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की स्ट्रगल से मिलती जुलती है, और उनके साथ भी उनके बाद के डिक्टेटर्स ने जो किया और वो सब कुछ। तो बस कुछ मुझे उम्मीद है हम अपनी तारीख से कुछ ऐसे सबक लेंगे कि हम बेहतरी की तरफ भी जाएंगे, बेहतरी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि आजकल भी कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप सियासी माहौल को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा महफूज नहीं महसूस कर रही हमारी ख़वातीन, और हमारी ख़वातीन की स्ट्रगल अभी भी जारी है। मैं अपनी कॉलीग्स में से डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम ज़रूर लूँगा, और उसके अलावा जो सामना करना पड़ा है पिछले चंद सालों में, बहुत से घरों की चादर और चार दीवारी की पामाली के हवाले से, और ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ है उसके हवाले से, हमने अफसोस है कि तारीख से सीखा तो नहीं है, लेकिन
it is never too late. بالکل ولید اقبال صاحب، ہم اس سے یہیں سے ہم شروع کریں گے، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ فاطمہ علی ہیں، ڈاکٹر کنول ہیں، ولید اقبال صاحب ہیں، اور ہمیں حافظ عثمان جپا صاحب بھی ابھی جوائن کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے اپنے قرآن اسکالر سے. عثمان طاہر جپا صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور ہم آج بات کریں گے 7ویں پارے کے حساب سے. جپا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ 7ویں پارے میں کیا احکامات ہیں، 7ویں پارے کے حوالے سے کیا جو واقعات ہیں ادھر پیش ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. 7واں پارہ جو ہے اس میں 6 پارے سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوا تھا، جو ابھی 7ویں پارے میں بھی سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے. مدنی سورہ مبارکہ ہے، تو اس میں جو اسلامی نظام حکومت پورا مکمل بن چکا ہے مدینہ شریف کی حیات طیبہ میں، اس کے جو احکامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ واقعہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ کی حیات طیبہ میں مسلمانوں کے اوپر مظالم اتنا زیادہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ حبشہ تشریف لے کے جائیں، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ خود بھی ظالم نہیں ہے اور دوسروں کو بھی ظلم نہیں کرنے دیتا، لہذا آپ وہاں چلے جائیں. تو جب مسلمانوں کا یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں اس کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. تو نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی کے اوپر جو کلام اترا ہے نا، اس میں سے مجھے پڑھ کے سناؤ. تو کہا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم سے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کو ڈیفائن فرمایا. تو جب وہ آیات بینات تلاوت فرمائیں تو اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے اس کو اللہ نے 7ویں پارے کے شروع میں ڈیفائن فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو میرے محبوب پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب انہوں نے سنا نا تو انہوں نے کہا یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کلام نازل ہوا ہے تو اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح کا ہے. تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جار ہوئے. نجاشی بھی رویا، اس کے جتنے مصاحبین تھے وہ بھی سارے روئے، اور اس کے اوپر پھر بعد میں آگے چل کے اللہ فرماتا ہے یقولون ربنا، انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. یعنی وہ سارے کے سارے نجاشی اور اس کے مصاحبین جو ہے وہ ایمان لے کے آئے. آگے فرمایا وما لنا لا نؤمن، ہم ایمان کیوں نہ لے کے آئیں، کیوں؟ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، جب ہمارے پاس حق آ گیا ہے، جب ہم نے حق کو پہچان لیا، آیات بینات سن لی ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی حجت موجود نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں. وہ عیسائی تھا جو نجاشی بادشاہ تھا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَ، اور ہم چاہتے ہیں، ہمیں طمع ہے اس بات کے، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں صالحین میں شمار کر دے. اس لیے جب حق آ گیا ہم چاہتے بھی ہم نیک لوگوں میں شمار ہو جائے ہمارا، اس لیے ہم ایمان لے کے آئے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ فرماتا ہے ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس شہادت دینے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ان کے لیے، جنات تجری من تحت الانہار، ہم نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جنت میں اللہ داخل کرے گا. وذالک جزاء المحسنین، اور احسان کرنے والوں کا، حق گو لوگوں کا ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، ان کو ہم نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ نجاشی نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب واپس یہ اطلاع پہنچی ہے تو جب اس کا وصال ہوا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف سے نکلے. وہ جو عیدگاہ تھی جس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں رائٹ سائڈ پہ منہ کر کے سامنے خانہ کعبہ، تو آپ کی رائٹ پہ جو دروازہ ہے کارنر پہ، اس کے باہر مسجد غمامہ ہے، اس کو بادل والی مسجد بھی کہا جاتا ہے. سرکار نے یہاں پہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اس وجہ سے کہ اس نے وہاں پہ یہ گواہی دی تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. اس کے بارے میں جو دوسری روایت ہے اسی کے بارے میں وہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ یہ واقعہ نہیں پیش آیا، اس نے کچھ لوگ ساتھ بھیجے تھے، ان کو رسول اللہ نے یہاں پہ سورہ یاسین سنائی ہے، تب وہ روئے تو اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل. ہم بات کریں گے ولید اقبال صاحب سے. ولید اقبال صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال کے نظریات خواتین کے حوالے سے کیا تھے، ان کی کوئی فلسفی، ان کی کوئی پوئٹری.
we would love to see. جی میں وہ اس پہ آتا ہوں ضرور. بس اتنا عرض کر دوں جو پچھلا جو میں وقفے سے پہلے جو بات کر رہا تھا اس کے تسلسل میں, کہ آج کے دن خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان تمام خواتین کو جنہوں نے جد و جہد میں حصہ لیا, ہماری آزادی کی, اور اس کے بعد بھی جبر اور استبداد کے سامنے جو ہے انہوں نے اسٹرگل کی, قربانیاں دیں, سیکریفائسز جن کی جو ہیں جن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ 1931 میں مدراس میں ان کو خواتین کے چیمبر آف کامرس کی طرف سے اس وقت دعوت دی گئی, اس میں شرکت نہیں کر سکے, لیکن اس کے شکریہ کہ انہوں نے جو تحریر کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بڑا ایک تو ٹریبیوٹ پے کیا خواتین کو, اور یہ کہا کہ ایک خاتون کا ایک انسان کے زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے یہ وہ جان سکتے ہیں. انہوں نے 2-3 تشبیہات جی, ایک والدہ کی جو شفقت ہے اس کے بارے میں بات کی, ایک جو ہے زوجہ جو ہے شوہر کی کس طرح سے اپنا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں, اور ایک جو ہے شفقت ایک جو بہن ہے جو اپنے بھائیوں کو جو ہے فراہم کرتی ہے اور جس طرح سے ان کا خیال رکھتی ہے, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر اپنے ایک مقالے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت جو ہے, خاتون جو ہے, وہ تمام تہذیب و تمدن کی جڑ ہیں, از دا روٹ آف آل سویلائزیشن. اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں آج سے 120 سال پہلے کے قریب. اور کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو فرد واحد کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو, پوری فیملی کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں, یہ اس کے مترادف ہے. اور پھر ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں انگلستان میں تھا, اپنے کسی قریبی دوست کو 1910 میں ایک خط میں وہ کہتے ہیں کہ میں انگلستان میں تھا تو کسی نے مجھے پوچھا کہ تم مسلمان ہو, تو انہوں نے کہا میں تیسرا حصہ یا 30% یا ایسی کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو پھر انہوں نے, کیونکہ ابھی رمضان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 3 چیزوں کی بہت جو ہے تعریف کی ہے, اور وہ ہے نماز, خوشبو اور عورت. اور کہتے ہیں میں ان میں سے ایک کا گرویدہ ہوں, اس لیے میں 30% آپ مجھے سمجھ لیں. اور اس خط کے اختتام میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ویسے کمال تخیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی 2 لطیف ترین چیزوں کے ساتھ شمار کیا ہے. بلا شبہ, علامہ کہتے ہیں بلا شبہ عورت جو ہے وہ نظام عالم کی خوشبو اور قلب کے لیے نماز کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینٹر ولید اقبال صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی ہوں گے. ناظرین بریک لینے کا میں کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے جو گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ڈرمٹولوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ بھی ہیں, لیکن ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ ماہ رمضان میں افطار ہوتا ہے اور سحری بھی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پانی میں ہم بہت کمی ہم لے کر آتے ہیں, پیتے نہیں ہیں. ہماری اسکن پہ کیا افیکٹس ہوتے ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ویمنس ڈے کے حوالے سے تمام بیوٹیفل ویمنس کو, نہ صرف جو ورکنگ ہیں وہ اور جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ بھی, بیکاز وہ بھی بہت زیادہ محنتی خواتین ہیں. اگر دیکھا جائے تو صرف ورکنگ ویمنس ہی محنتی نہیں ہوتی, تو ان سب کو میری طرف سے ہیپی ویمنس ڈے. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے رمضان کے حوالے سے, رمضان میں ہماری اسکن سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی, بیکاز ابھی جیسا ویدر تھا سردیوں میں بھی کافی ڈی ہائیڈریشن رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈرائینس, ڈی ہائیڈریشن پرابلم چلتے آئیں. مین ویل رمضان جیسے اسٹارٹ ہوا ہے تو ہماری جو روٹین ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سحری میں یا تو بالکل سحری ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بہت سارا پانی پی لیتے ہیں, 4-5 گلاس, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اونٹ ہیں اور ہم اس پانی کو اپنے اندر سٹور کر لیں گے. تو پلیز ہمیں اپنے آپ کو ہیومن بینگ ہی رہنے دینا چاہیے, کیونکہ ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکتے. جو پانی آپ نے پیا ہے وہ کڈنی ڈائلسس کر کے اسے نکال دے گی 10 بجے تک, 11 بجے تک. وہ آپ نے سوائے واش روم جانے کے اور کوئی کام اس نے نہیں کرنا, سٹور نہیں ہونا اس نے. نہ ہی 4-5 پراٹھے کھانے کے بعد آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی, یہ کانسیپٹ بھی خراب ہے. اس سے نہ صرف آپ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں, بلکہ وہ جو ہیوینس ہوتی ہے, یا اگر آپ فوراً سحری کر کے سو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ ہلکی پھلکی سحری کیجئے, ہلکی پھلکی افطاری کیجئے.
बगैर बहुत सारा पानी पिए पराठे खाए भी सहरी हो सकती है। जितने एतदाल के साथ आपने अपनी रूटीन रखनी है, उसका एक तरीका मैं छोटा सा बता देती हूँ कि जो लोग सहरी करते हैं वो अगर बेसल सीड, तुख मलंगा हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, अगर आप एक जग पानी का बना लें और उसमें तुख मलंगा थोड़ा सा रात में ही भिगो कर रख दें, वो आप उसमें ऐड कर लेते हैं और उसके 3 या 4 ग्लास 2-3 घंटे के वक्फे से अगर आप पी लेते हैं तो उससे 3-4 चीज़ें होती हैं। एक, आपको उस तुख मलंगा की तासीर जिसे हम कहते हैं वो ठंडी होती है, वो आपका स्टमक काम डाउन रखेगी सारा दिन। नंबर 2, आपको जो बेसल सीड है तुख मलंगा, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करके रखता है। सो जो पानी आपने पिया है वो सारा दिन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता रहेगा, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको भूख नहीं लगेगी। सो ये एक सादा सा नुस्खा है, अगर आप खजूरों के साथ ये पानी पी लेते हैं, पराठों के अलावा पराठे ना खाएं, तो भी आपकी सहरी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक तो एक्नी का इशू और दूसरा ब्लेमिशेस का इशू, ये दोनों चीजें जो है बहुत कॉमन फैक्टर्स आता है इफ वी फास्ट। बिल्कुल, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, एक्नी इसलिए आती है क्योंकि हमने अफ्तार के बाद भर भर के पकौड़े खाने, समोसे खाने, रोल्स खाने, उसके बगैर तो हमारी अफ्तारी शुरू नहीं होती, खत्म भी नहीं होती। इसी के साथ आप कोई हल बताइएगा। अच्छा, इसी के बाद मतलब इसके बगैर अफ्तारी नहीं होती, वो मुझे पता है नहीं होती, बिकॉज टेबल भरी होती है इन्हीं चीजों से। आपने करना ये है कि आप अगर इन्हें नहीं छोड़ सकते, आपने अफ्तारी करनी है, आप खजूर से, सादा पानी से अपनी अफ्तारी कीजिए, आप फ्रूट चाट खाइए, फ्रेश जूस कोई पी लें, नमाज तक का गैप दे दें ताकि स्टमक आपका काम डाउन हो जाए। सारा दिन का एम्प्टी स्टमक अगर डायरेक्टली आप उसे स्पाइसी फूड देंगे, उसे सॉल्ट देंगे, तो ना सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा, जो हमारा एम होता है ना, हमने रमजान में अपना वजन कम कर लेना है, वो भी खराब हो जाता है। हमें लोडिंग नहीं, सॉल्ट इंटेक ना लें। मगरिब की नमाज के बाद आप वो जो आप वाले रोल, समोसे और पकौड़े हैं जिनके बगैर अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती, आप वो खा सकते हैं। वो भी किचन में मेरा ख्याल है कुछ मिलती जुलती आइटम्स रेडी हो रही हैं, हमारे किचन में कुछ मुख्तलिफ रेडी हुआ है, तो ना हम जाके देखें कि सना ने क्या बनाया। सना, मुझे तो सबसे पहले बताओ कि आज की रेसिपी का क्या नाम है और क्या बनाया है? क्रीमी मशरूम एलापिनो, सॉरी, क्रीमी मशरूम एलापिनो स्टफ चिकन। ठीक तो है। इसके साथ जो हमारी स्टफिंग थी वो थी एलापिनो को फाइन चॉप करना है, मशरूम को फाइन चॉप करना है, पार्सले हमारा फाइन चॉप होगा, लेमन है, उसके साथ हमारा सॉल्ट, पेपरिका, ब्लैक पेपर, क्रीम को ऐड करके हमने स्टफिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। तो उसका जो मेथड है वो भी आप बता दें जल्दी से कि स्टफ आपने कैसे किया है? स्टफ हमने उसके ब्रेस्ट को थिन स्लाइस में लेके आपने उसके हेड से होल करके फिर आपने उसकी स्टफिंग करनी है। कोटिंग करनी है आपने क्रम्स के साथ, क्रम्स की कोटिंग करके, एग की कोटिंग करके, क्रम्स की फिर कोटिंग करके, देन आपने डीप फ्राई करना है। ओके, ठीक है। और आज मुझे ये करते हुए बहुत दाग पड़े हैं, तो इसलिए खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से मत डरिएगा, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। और आज मैंने जो जिस ऑयल में मैंने बनाया है वो है तल्लो। ठीक है। तल्लो पे गुज़श्ता 70 सालों का माओ का भरोसा है। अब जो हर घर को मज़ेदार बनाए, इस रमज़ान तल्लो में बनाए मज़ेदार खाने, ताकि आपके घर के बच्चे बोले अम्मा तल्लो में पकाओ, हमें सेहत बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो किचन है वो स्पॉन्सर किया है तल्लो ने, और इसके साथ साथ लाइफ बॉय, और लाइफ बॉय के साथ है जूप, और जूप के साथ है दाग से क्या डरना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा मेन स्पॉन्सर्स थे आज हमारे किचन की तरफ से। अच्छा, खाना इज लाइक अ मेन हमारा होता है ना कि अफ्तार, रमज़ान, उसमें एक ही चीज़ दिमाग में आती है, दैट्स फूड। बिल्कुल सबसे जरूरी, और वो बन चुके, अब रेडी है। और मेरा ख्याल है हमें ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। एक बार फिर से आपको पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नात ख़्वां फातिमा अली ने हमें ज्वाइन किया था, डॉक्टर कमल जवाद हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, और हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और कुरान के 7वें पारे से मुतालिक भी हमने बात की है। इसके बाद साथ साथ हमने अपनी जो स्किन केयर की रूटीन है उस हवाले से भी हमने डिस्कस किया, और वलीद इकबाल साहब से भी हम जानेंगे कि उनके रमज़ान किस तरह से गुजरते हैं, वो सहरी और इफ्तारी में क्या खाते हैं। इस मुनासबत से क्योंकि हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे फातिमा से कि वो हमें कोई प्यारी सी मंकबत सुनाए। करम मिन की विरासत है,
عطا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، خدیجہ کی وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائک اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، ملائک اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، یہ راتیں خادمہ کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت منقبت آپ نے ابھی سنی، اور کہتے ہیں نا کہ ایک محو طاری ہو جاتا ہے، ایک سلسلہ، ایک فیلنگ ہی بہت الگ ہوتی ہے جب سیٹ پہ اس طرح کی منقبت سنی جائے۔ اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم رخ کریں گے سینٹر ولید اقبال صاحب کا۔ آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، افطار میں کیا کھاتے ہیں، سحری میں کیا کھاتے ہیں، تھوڑا سا اس طرح کا بھی ٹچ ہونا چاہیے۔ بس جی، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا، میں اپنی اسکن کا خیال رکھتا ہوں، تو ہائیڈریٹڈ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ راکٹ کی طرح ہے کہ وہ فیول بہت سا لے لیا تو وہ آہستہ آہستہ وہ فیول جو ہے وہ پہلے ایک حصہ راکٹ استعمال کرتا ہے، پھر ایک اور حصہ کرتا ہے۔ بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈ فوڈ کو اوائڈ کروں، اور ہائیڈریشن کے حوالے سے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ
پانی کو اور اس طرح سے جو دیگر اشیاء کے ساتھ کمبائن کر کے جس سے وہ ریٹین ہو کچھ حد تک اور ہائیڈریٹڈ رکھے وہ. اور فرائیڈ چیزوں کے برعکس جس طرح فروٹس ہیں, فروٹ سیلڈ, فروٹ چاٹ جسے آپ کہہ لیں گے, یا چنا چاٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, اور یہ بوائلڈ چیزیں ہیں اور یہ نیوٹریشنس بھی ہیں, نیوٹریشس بھی ہیں. تو اور پھر یوگرٹ. سو دیز آر سم آف دی تھنگس. سحری میں مجھے زیادہ جو کہ نارمل روٹین میں آپ بریکفسٹ پہ لیتے ہیں جس میں انڈا ہے, ٹوسٹ ہوتا ہے. میں پراٹھے کا شوقین ہوں. سو ٹوسٹ اور انڈا اور چائے, بہت زیادہ چائے پینے کا لطف جو ہے وہ رمضان میں آتا ہے, سحری پہ بھی اور افطاری پہ بھی. اچھا, یہ میں نے ضرور محسوس کیا ہے. اچھا, وی وڈ لو ٹو ٹیک اے میسج فرام یو آن ویمنز ڈے. خواتین کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں ٹو آل دی ویمن آؤٹ دیئر, مرد حضرات کے لیے بھی, کہ وہ کتنا عورتوں کے لیے آسانی پیدا کریں جو ورکنگ وومن ہیں, یا ایون اگر گھر میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو مرد حضرات کے لیے کوئی اسپیسیفک میسج ہو کہ وہ خواتین کے زیادہ خیال کیسے رکھیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ ایک سوال اٹھتا ہے اکثر کہ جی خواتین کو جو ہے وہ جو مرد جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, تو سوال کیا اٹھتا ہے کہ جی وہ حفاظت کس کے خلاف کرتا ہے, کس چیز کے, کس شخص کے, یا کس جنس کے خلاف ان کی حفاظت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ہمیں اس میں پروگریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مثال کے طور پہ جو ایون 52% آپ نے آبادی کی بات کی, لیکن ورک فورس جو ہے, جو ہماری افرادی قوت جو ہے, اس میں مردوں کی شرکت جو ہے وہ 80% کے قریب ہے, لیکن خواتین کی جو ہے وہ 24 یا 20 اور 25 کے درمیان ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں قائد اعظم نے بھی جس طرح کہا تھا, تو پیغام یہی سمجھ لیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے مرد اور اس کی خواتین شانہ بشانہ جو ہے اس کے جو ہے مل کر کام جو ہے وہ نہ کریں. تو ہمیں شانہ بشانہ جو ہے کام جو ہے کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے ساتھ. اور جو ان کی شرح ہماری آبادی میں ہے, اور میرے خیال میں پچھلے سال جو ہے ان میں بہت سو نے ووٹ بھی اپنا جو ہے اس کو کاسٹ کیا, جو کہ جس کی اعتراف کر رہے ہیں اپنا ہمارے ادارے کر رہے ہیں, بالکل, کہ نوجوانوں نے اور خواتین نے جو ہے وہ, تو جس طرح سے ان کی شرح آبادی میں ہے اور ووٹنگ میں ہے, اسی طرح ان کی ورک فورس میں اور باقی سارے جو ہیں معاملات ان میں بھی ہونے اپنے چاہیے. رائٹس کو بھی اسی طرح سے یوز کریں. ٹھیک ہے, بڑا زبردست پیغام ہے. اوبویسلی ہمیں خواتین کو بھی جیسے جی میں ایک بات ضرور اور ایڈ کروں گا, کیونکہ ہماری تھوڑی سی پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے اس میں زیادہ خواتین کو یہ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو آپ وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں, یا وہ آپ کئی جگہوں پر, اور یہاں پاکستان میں بھی نہیں, نیبرنگ کنٹریز میں بھی, جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کالجز کے اندر کوئی رول بنا دیتے ہیں کہ جی 6 بجے کے بعد خواتین اپنے ہاسٹل سے باہر نہیں نکلیں گی, یا وہ کہہ دیتے ہیں جی خواتین کو ایک خاص قسم کا لباس پہننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بجائے کہ آپ خواتین کو نشانہ بنائیں اس طرح کے, تو آپ اپنے جو مائیں جو ہے اپنے جو بیٹے ہیں بیٹوں کو تربیت دیں, وہ اپنے عزت کرنے کا جو ہے کلچر پیدا کریں خواتین کی, یہ ہونا. اور یہ سلوگن تو بہت عرصے سے ہی اب کہتے ہیں نا کہ عام ہو گیا ہے, عام کہتے ہیں نا زبان زد عام ہو گیا کہ ٹیچ یور سن, اور اس سلوگن کے ساتھ کہ تربیت جو ہے وہ گھروں میں کی جانی چاہیے اور اپنے بیٹوں کو کی جانی چاہیے, تاکہ خواتین کو معاشرے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کنول جواد بھی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن, ان سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ڈائٹ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ ہمیں افطاری میں بھی کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, سحری میں کون سی چیز آپ نے کہا کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم ہائیڈریٹ بھی رہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا اسپیسیفک ٹوٹکا, کیونکہ نیند کا بھی جو دورانیہ ہے وہ بھی بگ ڈسٹربنس کہیں نہ کہیں لوگوں کو محسوس بھی ہوتی ہے, کیونکہ سونے اٹھنے کا ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو کوئی ایک ایسا ٹوٹکا کہ اس سے بھی اسکن ٹھیک رہے جو کھانے سے ہٹ کے ہو. ذرا کھانے سے ہٹ کے یہ کہ اگر آپ اپنی روٹین ایسے رکھتے ہیں, جیسے ہماری آپ نے ابھی بات کی سونے اور جاگنے کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے نا, سونے اور جاگنے کی روٹین پورے رمضان آلموسٹ ایسی ہی رہتی ہے. ہم ویسے بہت یوز ٹو ہیں 3 بجے 4 بجے سونے کے ویسے بھی, اور اب اگر فجر جو ہے وہ 5 بجے ہوتی ہے, آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے
جب بھی آپ سویں جو آپ کا پی ایم ٹائم ہو, اگر آپ نے سحری کر کے بھی سونا ہے وہ آپ کا پی ایم ہے, آپ نے سونے سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیکاز اب رمضان ہے تو میں پانی پینے کا نہیں کہوں گی یا کوئی اور ہائیڈریشن نہیں, آپ نے اپنے آپ کو موئسچرائز کر کے سونا ہے. کیسے موئسچرائز کرنا ہے؟ جو بھی موئسچرائزر آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہے آپ نے اپنی اسکن پر وہ موئسچرائزر نائٹ کریم کے طور پہ اپلائی کرنا ہے. بیکاز اس موسم میں اگر انٹرنل ڈی ہائیڈریشن رہتی ہے, اگر آپ اسے ٹاپیکلی فل اپ کر لیتے ہیں, آپ اگر اپنا موئسچرائزر اچھے سے اپلائی کر لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کی اسکن, چہرے کی, ہاتھوں کی, جو بھی ایکسپوز پارٹس ہیں آپ کی باڈی کے, اگر آپ پراپرلی انہیں موئسچرائز کر لیتے ہیں تو کافی حد تک ڈی ہائیڈریشن یا فلیکی اسکن یا پھر اسکن کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. لیکن ایک اور بھی ٹوٹکا بتا دیتی ہوں کھانے سے ہٹ کے, جیسے ایکنی کا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایکنی بہت زیادہ اس ویدر میں ہوتی ہے, تو وہ بیسن جسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اس سے آپ اپنے چہرے پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ اس کا وہ لیپ جو ہم نے بنایا ہے مکسچر وہ نہیں, آپ نے بیسن کو روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے ایک ماسک تیار کرنا ہے اور وہ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ, اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اپنے فیس پہ اپلائی کیجئے, کافی حد تک آپ کو ایکنی, بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈ سے نجات ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے جو ہم نے کھانا ہے وہ لگانا ہے, بالکل جو ان کی نہیں, جو کھانا ہے وہ نہیں لگانا, وہ مرچوں والا ہوتا ہے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ٹھیک ہے, اچھا کنیکٹ کیا آپ نے. تو جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ کیا کریں؟ یہ تو ہو گیا آئلی اسکن والا. ہاں, جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ شہد یوز کر سکتے ہیں, ہنی. ہنی کو اگر آپ روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے ویک میں 1 مرتبہ, اس سے زیادہ نہیں, اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے, ہنی کو آپ ویک میں 1 مرتبہ روز واٹر سے مکس کر کے اس کا ماسک اپنے چہرے پہ اپلائی کریں اور اسے واش کرنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اپنی پسند کا موئسچرائزر اس پر لگا لیں. سو دیز آر دا ٹوٹکاز جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میری کلینک پہ آنا ہے, رائٹ. سو یہ ٹوٹکاز آپ اپنے گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں ان رمضان, بٹ بیسٹ یہ ہے کہ ہائیڈریشن لیول آپ ان بٹوین افطار اور سحری جو ٹائم ہوتا ہے اس میں مینٹین کریں. ہیلدی فوڈ لیں, جیسے جتنے فروٹس ہیں سب سے آپ کا ہائیڈریشن لیول مینٹین ہو سکتا ہے. کریم چاٹ کی بات نہیں کر رہی میں, سمپل فروٹ چاٹ کی بات کہہ رہی ہوں. اگر آپ سمپل فروٹ چاٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, کنو ہے, بالکل آپ وہ لے سکتے ہیں. سویٹ پوٹیٹو بہت اچھا ہے, کیوکمبر بہت اچھا ہے اس کی ہائیڈریشن آپ کا مینٹین کرنے کے لیے. ایووکیڈو, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ لے سکتے ہیں, ہیلدی ہیں, ہائیڈریشن مینٹین کرتے ہیں. اور یوگرٹ سب سے اچھی بات, ابھی بتایا بیرسٹر صاحب نے کہ وہ یوز کرتے ہیں, تو بہت اچھی چیز ہے. سحری میں اگر آپ لیتے ہیں لگانے کے لیے دونوں بہت اچھے ہیں. ہیلدی اسکن آپ کی, میں تو کھاتا ہوں, صرف لگایا نہیں ابھی تک. اچھا, ویسے آپ کی اسکن پہ دونوں والا اثر نظر آ رہا ہے, آپ کی اسکن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. سو آپ دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں, یوگرٹ لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. سحری میں اگر آپ دہی لے لیتے ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ کو پیاس کم لگتی ہے سارا دن. ویسے آج کل ویدر ایسا ہے کہ نہیں لگتی ہے, بٹ پھر بھی یوگرٹ از ویری گڈ. اور اگر آپ افطار میں بھی لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کا اسٹمک کافی حد تک بہتر رہتا ہے, کیونکہ کافی لوگوں کو رمضان میں خاص طور پہ اسٹمک کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یوگرٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی اور آپ کا اسٹمک بھی اچھا رہے گا. اگر یوگرٹ لگانا ہو تو وہ سادہ لگانا ہوتا ہے یا وہی روز واٹر کے ساتھ ملا کے لگانا؟ آپ یوگرٹ کو بیسن کے ساتھ مکس کر کے لگا سکتے ہیں, آپ اس کو ہنی کے ساتھ مکس کر کے لگا سکتے ہیں, آپ اسے ایلو ویرا کے ساتھ مکس کر کے لگا سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی تھنگس, آپ ان کو مکس کر کے لگائیے, بٹ اکارڈنگ ٹو یور اسکن. ابھی تک تو کھایا ہی تھا. ورید صاحب, your kitchen is your pharmacy. ایگزیکٹلی, شی از رائٹ. ہاں, اسکن آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ٹپس جو ہم بتاتے ہیں وہ آپ کی کچن میں مل جاتی ہیں. بالکل. Any last message you want to give because time اب کم ہے اور ہم نے بریک پہ جانا ہے, تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ آپ سے کوئی میسج لے لیں وومنس ڈے کا. جی, علامہ اقبال کا شعر ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. صاحب کے رہنما سینٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور ان کا شکریہ ہم اس لیے بھی ادا کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں بھی کہیں افطاری پہ جانا ہے. جو ہمارے دیگر مہمان ہیں وہ ابھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہم اپنے کشمیر کے کچن سے آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہماری جو پیاری سی شیف ہے فاطمہ, وہ کیا بنا رہی ہیں اس کچن میں. جی فاطمہ. السلام علیکم. سب سے پہلے ویمنس ڈے, ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو اینڈ آل آف دا وومنز اوور دیئر. اور کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں 2 چیزیں. ایک ہے سبروسو کے کچوری, اور جو ریسیپی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں مین کورس, وہ ہم بنا رہے ہیں ہنی گارلک چکن. ہنی گارلک چکن, یس.
اور اس کی تھوڑی بہت ریسیپی بتا دیں. جی بالکل. چکن 500 گرام لیں گے آپ کیوب کٹ میں, اس کو میرینیٹ کریں گے آپ ایگ اور سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ. اس کے بعد بٹر کو تھوڑا سا میلٹ کر کے 2 ٹیبل اسپون آف بٹر, اس میں 1 ٹیبل اسپون آف گارلک فائن چاپ, آپ اس کو سوٹے کریں گے اور پھر چکن ایڈ کر دیں گے. چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں 1 کپ آف ہیوی کریم کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی اسپون آف وائٹ پیپر, 1 ٹی اسپون آف سالٹ, 2 ٹیبل اسپون آف سویا ساس, 2 ٹیبل اسپون آف ہنی, اور اس سارے مکسچر کو ہم تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے پکائیں گے. دیٹس اٹ. اس کو آپ جو ہے نا وہ وائٹ بوائل رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور آپ خالی بھی کھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو خوشبو آ رہی ہے, بالکل خوشبو آ رہی ہے جی آپ کو, یہ جس میں فرائی ہو رہے ہیں ہمارے کشمیر کے آئل میں, جن کا کہنا ہے کہ یہ ویسے ہی آپ سے پیار کرتے ہیں جیسے آپ اپنوں سے 100% پیور پیار کرتے ہیں. اس آئل میں نہ کوئی آرٹیفیشل خوشبو ایڈ کی جاتی ہے اور نہ کوئی آرٹیفیشل کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں, اور اس میں موجود ہے وائٹامن D3 اور A جو آپ کے کھانے کو مزید ذائقے دار اور مزیدار بناتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کشمیر کی کچن سے ہماری کچوریاں تیار ہو رہی ہیں اور ہمارا گارلک چکن تیار ہو رہا ہے. تو کچوریاں جو ہے نا وہ ہماری تیار ہو رہی ہیں سبروسو کی. آپ کو جو ہے نا اگر آپ کہیں باہر رہ رہے ہیں, آپ کے گھر پہ کوئی بنانے والا نہیں ہے, لانے والا نہیں ہے, تو یو جسٹ ہیو ٹو بائی دا کچوری. ایک دفعہ آپ لے سکتے ہیں اور سمپلی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بازار کی کچوری سے اکنامیکل پرائس بھی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اس کا. ویری نائس. ٹھیک ہے. انوار کچن میں تو بڑی گہما گہمی ہو رہی ہے اور مزیدار پکوان تیار ہو رہے ہیں افطار سے پہلے. وہ ریڈی ہو رہی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے حافظ عثمان طاہر جبہ صاحب سے, جو آج 7ویں پارے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. جبہ صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی واقعہ ہے 7ویں پارے میں, وہ بھی ہمارے سے شیئر کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے پارے میں نا جی سورہ بقرہ کے اندر نا اللہ نے 260 نمبر جو آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي أُحْيِي وَيُمِيتُ. یہ, اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ربی ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مارنے کے بعد. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں, کیا آپ کو یقین نہیں اس بات کے اوپر. آپ نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, مجھے یقین تو ہے لیکن میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. تو وہ جو قلب کا اطمینان ہے نا اس کو اللہ نے 7ویں پارے میں ڈیفائن فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو نظام کائنات ہے اس کی نشانیاں دکھانے لگے. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وہ جو اطمینان قلب کی بات کی تھی یہاں پہ کیا دکھایا, فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, جب رات ہو گئی رأى كوكبا, تو ایک تارا نکلا. تو تارا نکلا تو قال هذا ربی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے, کیونکہ وہ قوم تو ساری بت پرستی کرتی تھی نا. تو اللہ اب ان کی راہ ہدایت کا سامان کر رہا ہے. اب تو فرمایا قال هذا ربی فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا قال لا احب الافلین, تو انہوں نے کہا میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا فلما رأى القمر, پھر جب چاند نکلا, پہلے تارا نکلا پھر چاند نکلا, بازغن چمکتا ہوا چاند, فرمایا قال هذا ربی, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. تو فرمایا فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے راہ ہدایت عطا فرمائی, اگر میری وہ رہنمائی نہ کرتا تو میں یقیناً گمراہوں میں ہو جاتا. پہلے تارے کو رب مانا, پھر اس کو مانا نہیں سوری دیکھا اس کو, تو میرے دل میں خیال آیا. پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر جب دن نکلا نا اور سورج نکلا چمکتا ہوا, تو آپ نے فرمایا قال هذا ربی هذا اکبر, یہ میرا رب ہو سکتا ہے اور یہ تو ہے بھی بڑا. تارا, پھر چاند, پھر سورج, اس کی چمک بھی زیادہ, اس کی روشنی بھی زیادہ, تپش بھی زیادہ. فلما افلت, پھر جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, فرمایا اے میری قوم میں اس شرک سے بری و ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو. یہ جو مظاہر فطرت کی تم پوجا کرتے ہو نا, میں اس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں تو اپنے رب کی طرف اپنا رخ انور میں نے کر لیا ہے, میں نے تو اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر رہا ہے حنیفہ یکسو ہو کر. یہ سارے جتنے مظاہر فطرت ان کو چھوڑ کے وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر فرمایا وحاجہ قومو, جب انہوں نے یہ کیا نا کہ میں بھائی بالکل بری و ذمہ ہوں تمہارے اس شرک سے, وحاجہ قومو, تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا بات کی. قالا تو حاجونی فی اللہ وقد ہدان, انہوں نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی.
پھر فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء اللہ، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کا تم شرک کر رہے ہو، مجھے ان سے کوئی نہیں نام و نفع دے سکتے ہیں نقصان، واسع رب کل شیء علما فلا تتذکرون۔ پھر فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم، میں بھلا کیوں ڈروں ان سے جن کا تم شرک کرتے ہو، وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کا تم شرک کر رہے ہو، حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے شرک کرتے ہوئے، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں، تم جب ان سے نہیں ڈرتے میں ان جھوٹے خداؤں سے تمہارے سے کیوں ڈروں۔ پھر فرمایا ما لم ينزل بہ علیکم سلطانہ، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو اب دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے دل جمعی کا؟ اللہ نے آگے چل کے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیلیں عطا فرمائیں تاکہ وہ اپنی قوم کا مقابلہ کر سکیں۔ نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کسی کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت حکمت والا ہے اور ہر وقت علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اس واقعے کا تو اختتام ہوتا ہے، لیکن ویمن ڈے کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ بریک میں میڈم کہہ رہی تھی مجھے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، عرفات کا میدان تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سے حج کے احکامات سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال تمہارے ساتھ میری ملاقات نہ ہو۔ اس میں سرکار نے غلاموں کی بات کی اور عورتوں کے حقوق کی بات کی، اور فرمایا عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، انہیں تم نے کلمے کے ساتھ اپنے اوپر حلال کیا ہے، لہذا اس کے بارے میں تمہارے سے کل کو باز پرش ہوگی۔ اور دیکھیں نا، ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی اس کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھتا ہے تو ہم ہر حوالے تک جاتے ہیں اس کا کلا کما کرنے کے لیے۔ یہ صرف درمیان میں اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کلمے کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے، وہ ایک کلمہ ہے نا درمیان میں، جس کے بعد باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ علل اعلان مجمع میں دوسرے کو پکڑاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو عورتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں شدید باز پرس ہونی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں، دوسری جگہ پہ آتا ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خوف ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ازواج کا، اپنی گھر والیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، ویمنس ڈے کے حوالے سے بھی اہم میسج جو تھا وہ جپا صاحب کی طرف سے ہمارے پاس آ گیا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے آ گیا ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ویمنس ڈے ہے اور ہم آج ویمنس ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ویمنس ڈے کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کیوں نہ خواتین جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، پس پردہ ہیں، ان کو اپنا خیال کیسے رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے میں رخ کروں گی ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ہماری بیشتر خواتین جو ہیں وہ ورکنگ نہیں ہیں، گھر بیٹھی ہوتی ہیں، بالکل، تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں، تو ان کی پارٹیسپیشن کے لیے آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ دیکھیں ویمنس جو ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ ورکنگ ہو، دونوں کے لیے بناؤ سنگھار ضروری ہے۔ ہمارے لیے لائک میں بیکاز ایک ورکنگ ویمن بھی ہوں اور سم ہاؤ میں ایک گھریلو خاتون میں بھی میرا رول ہے بہت امپورٹنٹ۔ سو دونوں طریقے سے آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر توجہ نہ دیں۔ ویمن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو بناؤ سنگھار ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اس کا وہ بناؤ سنگھار بہت ضروری ہے۔ جتنا دیکھیں باہر کیونکہ ہمیں پریزنٹیبل ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں بناؤ سنگھار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ پر توجہ نہیں دینی ہے، آپ نے جب گھر میں رہنا ہے تو بہت خراب ترین کپڑے نکال کے اپنی وارڈروب سے پہننے ہیں، بالوں کو کنگھا نہیں کرنا ہے۔ لائک ان چیزوں سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی فزیک پہ توجہ دیں، اپنی اپیئرنس پہ توجہ دیں۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو بادر کر رہی ہے۔ لائک بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایکنی کا ایشو ہوتا ہے، بہت ساری خواتین کو پگمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں ایگزیما، ڈرماٹائٹس، کسی بھی قسم کی اسکن الرجی ہے، بٹ وہ بادر نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے جب ہم باہر جائیں گے تو اسے پگمنٹیشن کو چھپا لیں گے، اپنی ایکنی کو کور کر لیں گے۔ جو لوگ آپ کے گھر میں ہیں وہ بھی آپ کو خوبصورت ہی دیکھنا
دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک خوبصورت ہے تو اس کی بنائی ہوئی ہر تخلیق بہت خوبصورت ہے. وہ اپنی ہر تخلیق کو خوبصورت ہی دیکھنا چاہتا ہے, وہ کسی بھی فارمیشن میں ہو جائے. سو اپنے آپ پر توجہ دیں. اگر آپ کو ایکنی, پگمنٹیشن یا ایکسیس ہیئرز ہیں آپ کے فیس پر, ایون بہت سارے لوگوں کو آج کل آپ نے دیکھا ہے میجورٹی کو یہ پرابلم ہے کہ ایکسیسو ہیئرز ہوتے ہیں, تو آپ نے ان سب چیزوں پر بھی توجہ دینی ہے بیکاز یہ آپ کی زندگی کا, آپ کی کہتے ہیں کہ آپ کی لائف سٹائل کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. فور گرانٹیڈ نہ لیں, اپنے آپ کو خوب, بیکاز آپ خوبصورت ہیں, آپ نے صرف اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اب ہمیں بڑھنا ہے کشمیر کے کچن کی طرف, جہاں ہماری ریسیپی ہوپ فلی ریڈی ہو چکی ہے. افطار کا جو وقت ہے وہ بھی کافی قریب آ رہا ہے, تو ہنا جا رہی ہے کچن میں. میں کرتی ہوں کچن کا, اور کشمیر کی کچن سے ہماری جو ریسیپی ہے وہ تقریباً تیار ہے اور ڈش آؤٹ ہو چکی ہے. فاطمہ جلدی سے ریکیپ دے دیں, کوئک ریکیپ دے دیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے. جی ریسیپیز ہماری تینوں ریڈی ہو چکی ہیں. ایک ہم نے بنایا لیمن بٹر گارلک چکن, اس کے لیے 500 گرام چکن لیے, اس کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے ایگ کے اندر تقریباً 30 منٹس کے لیے. بٹر لیں گے 2 ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون آف گارلک لیں گے فائن چاپ, سوٹے کریں گے اس کو اور اس میں چکن ایڈ کر دیں گے. 1 کپ آف کریم, ہیوی کریم لیں گے, اس میں آپ ایڈ کریں گے ریڈ چلی فلیکس ½ ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون آف سالٹ, 1 ٹی اسپون آف بلیک پیپر. ان ساری چیزوں کو آپ پکائیں گے 10 سے 15 منٹ. 2 ٹیبل اسپون آف لیمن جوس اور لیمن زیسٹ آپ ایڈ کریں گے چٹکی بھر. دیٹس اٹ, اور یہ ریڈی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی افطاری کو بہترین بنائیں اور جائیں کچن میں, جلدی سے چولہا آن کریں اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرے گا. لیکن میں رخ کروں گی جپا صاحب کی طرف. جپا صاحب میرا ایک سوال ہے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ سوال یہ ہے 7ویں پارے کے حساب سے کہ معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا ہوا ہے 7ویں پارے میں, تو کیا ہے کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے آیت نمبر 90 جو ہے سورہ مائدہ کی 7ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے, انما الخمر, بے شک شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور بت, والازلام اور پان سے, یہ فعل نکالنا, رجسن یہ گندا کام ہے, من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, ان سے مکمل اجتناب کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شراب کی برائی ہے. اللہ نے پیچھے سورہ بقرہ میں اس کو فرمایا تھا کہ اس کا جو گناہ ہے, جو اس کا نفع ہے وہ بہت کم ہے, اور جو اس کا وہ گناہ ہے وہ زیادہ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ, شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, کیسے؟ فی الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے ذریعے. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت بنا دے. کتنی دفعہ ہم نے واقعات اخبار میں, ٹی وی میں, میڈیا میں سنے, لوگ شراب پی رہے تھے, اس کے بعد ایک دوسرے کا معاملہ قتل تک آ جاتا ہے. ٹھیک, اور جوا بھی اسی طرح سے ہم نے کتنی دفعہ خبریں سنی ہیں کہ وہ گھر کے کسی فرد کو بھی, میں نام نہیں لیتا, گھر کے فرد کو بھی لوگ ہار کے آ جاتے ہیں. سنیے نا, ہمارا معاشرہ ہے. اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا فرما دے. ٹھیک ہے, دشمنی پیدا کر دے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے, وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے بھی تمہیں روک دے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ عثمان طاہر جپا صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. قرآن اسکالر جو کہ ڈیلی ہمیں ایک پارے کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں, اور ان تمام پاروں میں جون سی اہم باتیں ہمارے لیے موجود ہیں تو ساری ہی عام باتیں, لیکن اس میں سے کچھ ایسی تفسیر ہے, کچھ ایسی رہنمائی ہے جو ہمارے لیے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سے موجود تھیں ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر کنول جواز صاحبہ, جنہوں نے ہمیں کچھ ٹپس بھی دیے ہیں اور بتایا کہ ہم نے رمضان میں کس طرح سے اپنی سکن کا خیال رکھنا ہے, اپنی روٹین کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے. اور فاطمہ علی جنہوں نے بہت زبردست نعت اور بہت زبردست منقبت ہماری اور آپ سب کی خدمت میں پیش کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارا آج کا جو پروگرام تھا اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ تھا آل دی ویمن آؤٹ دیئر, کیونکہ آج ویمنس ڈے تھا, اور ہم نے آج تمام ساری خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے ان کے کارناموں کے اوپر. اور پاکستان میں بیش بہا ایسی خواتین ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. تو چاہے وہ گھریلو ذمہ داریاں اپنائیں, چاہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ورکنگ وومن ہو, ساری خواتین جو ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں. بالکل ایسی. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.